حضرت مفتی صاحب آپ کے لیے اجنبی نہیں اور آپ بھی ان کے لیے اجنبی نہیں. یہ جانی پہچانی شخصیت ہے. ان کا کردار اجلا اور دھلا ہوا ہے. ان کا موقف واضح ہے. ان کی گفتگو واضح ہے. ان کے اہداف متعین ہیں. ان کے اغراض و مقاصد بے غبار ہیں. اور یہ انہی کے حصول کے لیے دیوانہ وار عازم ہیں، روا دوا ہیں. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ کی ایک خوبصورت بشارت موجود ہے کہ انسان کے بس میں وہ ہے جو وہ کر سکے. ہم نتائج کے مکلف نہیں بنائے گئے ہیں، ہم سعی اور محنت کے مکلف بنائے گئے ہیں. اور وہ سعی اور محنت ہمارے پاس جتنے محاذ ہیں، چاہے وہ مدرسہ کی صورت میں ہو، چاہے وہ درس و تدریس کی صورت میں ہو، چاہے وہ ممبر و محراب کی صورت میں ہو، چاہے وہ دعوت و تبلیغ کی صورت میں ہو، چاہے وہ جہاد کی صورت میں ہو، جس صورت میں بھی ہو، ہم اس سعی اور محنت کو انشاءاللہ اور الحمدللہ لے کر چل رہے ہیں. نتائج وہ اللہ کے اختیار میں اور اس کے قبضے میں ہے. اگر اللہ سبحانہ و تعالی عطا فرما دیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر کسی حکمت کے تحت اس محنت اور کوشش پر وہ اثرات اور وہ نتائج مرتب نہ ہوں، تب بھی ہم اللہ کے بارگاہ میں سرخرو حاضر ہوں. اس حوالے سے میں ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اور وضاحت کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ وہ بات پہلے سے واضح ہے. ہم ارباب مدارس کسی خوش فہمی کا شکار بھی نہیں ہیں اور کسی غلط فہمی کا شکار بھی نہیں. ہم سادہ نہیں ہیں. ہمارے پاس ایک جاندار قیادت ہے، باہوش قیادت ہے، اور ہمیں اپنے قیادت پر مکمل اعتماد ہے. جیسا کہ ہم نے اپنے اساتذہ سے پڑھا، ہم نے حدیث پڑھی. اگر ہمیں شیخ الحدیث استاذ المحدثین حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ و برد اللہ مزعہ پر کامل اعتماد ہے، تو اقامت دین کے لیے ہمیں قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب پر بھی کامل اعتماد ہے. اس میں بھی شک نہیں. دیر بہت ہو چکی ہے، لیکن سال میں یہ ایک ہی رات آتی ہے. آئیے خوشی کے ساتھ ہمارے ساتھ آگے چلے، اختتام تک تشریف رکھیں. درس حدیث کے لیے مشورہ ہوا تھا، لیکن میں نے اس میں تھوڑی سی ترمیم کی. میں نے گزارش کی حضرت مفتی صاحب سے کہ آپ آخری حدیث کا درس دیں. انہوں نے بخوشی اس بات کو قبول کر لیا. جزاکم اللہ تعالی، جزاکم اللہ تعالی. اللہ تعالیٰ خوش رکھے، آباد رکھے، محفوظ رکھے، عافیت اور سلامتی والی زندگی نصیب فرمائے. ان کے بیان اور درس سے پہلے صرف 5 منٹ کے لیے میں امیر جمعیت علماء اسلام ضلع راولپنڈی عزیز مکرم حضرت مولانا ڈاکٹر حافظ